بلال صاحب، اب حکومت جو ہے ایک اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا اگر کل کو خدا نخواستہ، کیونکہ امکانات ہیں، ہم امکانات پہ بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عوام ہے، ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال لے گا؟ میرے خیال سے جی ریاست اتنی مضبوط ہے اور ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے کہ اتنے سنگین جرم کا مجرم اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ سابق وزیر اعظم تھا مسلط شدہ، چاہے وہ جتھوں کا لیڈر ہو، اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ بار بار کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور KP CM ہے، آپ اس کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں، اگر آپ KP CM بن کے غنڈہ گردی اور بدماشی کریں گے اور ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ریاست پر حملے کریں گے تو آپ کے خلاف اسی طرح ہی سلوک ہوگا جس طرح کسی مجرم کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح عمران خان اور PTI نے پچھلے، لیکن آپ اس پبلک کا کیا کریں گے جو جس کی سپورٹ کے اوپر ہے، جو ان کو ووٹ لے کے دے کے آئی ہے، جو لیجیٹیمائزڈ ہے، جو کہ ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کا آپ کیسے کریں گے؟ نہیں تو کیا آپ اس، اگر میں آپ کی یہ مفروضہ مان بھی لوں کہ پولیٹیکل سپورٹ ہے اور پاپولر ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے اتنے سنگین جرائم پہ ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ آف کورس ناٹ، لیکن ابھی تک تو میرے نزدیک اس میں ہرگز یہ فیکٹر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کے جو جرائم ہیں جو واضح ہیں اس کو مزید واضح کر کے سامنے رکھنا چاہیے اور وہ انشاءاللہ بالکل کنوکشن ہونی چاہیے، یہ پیغام دینا چاہیے۔ آپ کے پاس مذاکرات کا آپشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کے؟ ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو احمد اویس صاحب نے کہا کہ اصل نشانہ عمران خان ہے، میں یہ کہوں گا اصل مجرم عمران خان ہے۔ اور یہ جو 24 مئی کی کال تھی نا جی، یہ جو کہ پھر فائنل کال مسڈ کال نکلی، یہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ آگے اب ان کی کنوکشن آ رہی ہیں، تو اس سے پہلے جتنی انارکی نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا، آپ نے مجرم قرار دے دیا۔ جی میں بالکل آپ کے پاس آتی ہوں، میں احمد اویس، انہوں نے اپنا پورا شوق پورا کیا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں پہ وہ NR آئیں، اور اسی وجہ سے کی چونکہ ان کو آگے اپنی کنوکشن نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھیے آگے بات ہے، آپ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور سازش تھی وہاں سے بچنے کے لیے، اور یہ بالکل لیکن کبھی پاؤں پڑتے ہیں، کبھی گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گلا پکڑنے کی پھر سے کوشش کی، پھر فیل ہو گئے، آج سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ وہی منصوبے آگے لے کے آئیں گے سیاست کی آڑ میں جس سے ملک کا نقصان ہو، چاہے وہ سائفر کا ڈرامہ ہو، چاہے وہ IMF کو چھٹیاں ہوں، کس چیز کے؟ نہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ اس کو آپ چلیں اب اس میں مذاکرات پہ ذرا مجھے نہیں آپ مجھے اجازت دیجیے چلیں مذاکرات کے اوپر۔ کیا ان کو آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی گئی تھی؟ کیا یہ آئے؟ کیا فیصل کریم کنڈی نے ابھی خیبر پختونخوا کی انٹرنل سچویشن کے اوپر گورنر KP نے وہاں پہ بھی آل پارٹیز کانفرنس کی، کیا یہ وہاں پہ گئے؟ ہم نے جب پہلے مذاکرات کی اور ہم کہتے تھے کہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں ہر وقت بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ کل عمر ایوب صاحب نے کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ عمر ایوب صاحب کی کیا حیثیت ہے اس جماعت میں؟ کسی فرد واحد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا علیمہ خان پارٹی کی ہیڈ ہے؟ کیا بشرا بی بی پارٹی کی ہیڈ ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور ہے؟ دیکھیے تو اسی لیے اور اب کس چیز کے مذاکرات؟ جب ہم پہلے کہتے تھے بات کریں، یہ کوئی جمہوریت پسندانہ سوچ کی وجہ سے عمر ایوب نے کل یہ بیان نہیں دیا۔ بالکل احمد اویس صاحب، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ظاہر ہے کہ یہ تو کرٹیکل سی ایک سچویشن ہے آپ کی جماعت کے لیے، سروائیول کی، بقا کی جنگ بھی ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے آگے؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ خود رکاوٹ ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں مذاکرات ہوں۔ آپ سوچئے نا، آپ اگر حالات کو سیکرٹ اور سیکوینس اور ایونٹس کو سامنے لائیں تو بڑا واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کسی صورت مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیڈ لاک لگانا چاہتے ہیں، ورنہ وہ ٹیم بنا رہا ہے۔ عمران خان نے ایک ٹیم بنا دی کہ یہ 5 رکنی کمیٹی ہے، یہ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے آئے گی اور ہمارے یہ جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر یہی ہمارے اوبجیکشن ہے اور پوائنٹ ہے، اور ہم آپ بات کرتے ہیں۔ بتائیں کہ کس چیز کے مذاکرات کرنے، کیونکہ ایک تو شرط یہ ہے کہ جی سر اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ٹیم کے جو لیڈر تھے عمر ایوب صاحب کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کر لیا۔ کیا مذاکرات کو شروع کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے؟ ایک طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں بات کرتا ہوں، سر ادھر سے بھی سول نافرمانی کی کال آ گئی نا، وہ آپ کی بات بھی درست ہے، ادھر سے بھی سول نافرمانی کی کال آ گئی۔ نہیں وہ تو بات کی بات ہے، دیکھیے نا اسی طرح سے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنا ان کے اندر وینم ہے فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف، پہلا کام انہوں نے کیا
ایک شدید حملہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر، اور اب اس سے بڑا حملہ کیا انہوں نے امینڈمنٹ کر کے پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر۔ بالکل. اچھا اب